ویلکم بیک. مان لیں ہم نے غلطیاں کی ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ہم نے ایسی غلطیاں کی ہیں کہ فوجی قبضے کو جواز دیا. انا اور تکبر ہمارا مسئلہ بن گیا ہے. غلطیاں مان لیں ورنہ آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. میں بھی حلف کی خلاف ورزی کروں تو میرے خلاف بھی کیس فائل کریں. صرف اپنی انا نہیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے. سمپل بولنا چاہیے. اگر آپ اپنے اتنے زیادہ کام نہ تھوڑے حدود میں رہیں شاید ہمیں اس لیجسلیشن کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. ہم نے بھی تو تھوڑی غلطیاں کر لی. ہمیں دیکھیں ہمارا پرابلم یہ ہو گیا نا بڑی بن گئی ہے اور تکبر. ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, مجھ سے غلطیاں ہوئی, مان لیں غلطیاں ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے ایسی چیزیں کی ہیں, ہم نے جسٹیفائی کیے ملٹری ٹیک اوورس کو, مان لے غلطی کی ہے, ٹھیک ہے. ادروائز آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ججمنٹ لا ہم اس کو رکھ لیں گے اپنے اوپر تو وہ تو پھر آئین تو گیا. پھر وہ تو سارے ججز تھے, انہوں نے سب نے انڈورس کر دیا. میں نہیں مانوں گا اس کو کیونکہ میں نے حلف نہیں اٹھایا ہے. The minute I say that, please file a reference against me that I'm violating my oath of office. If I say even this, کہ I will endorse these subsequent acts, تو ہمیں ملک کا بھی تو سوچنا چاہیے. ہمیں اپنی صرف اپنی انا اور آپ کو انا اور ان خواجہ صاحب مجھے نہیں بتایا ان کو کیا مسئلہ ہو رہا ہے, ان کو ہمارا فگر پڑھیے. ہم سیوموٹو ہر جگہ کرتے ہیں, ہم نے یہاں کیوں نہیں سیوموٹو کیا؟ Why are we waiting for him to bring an act? 10 petitions آ گئی, پبلک میں سے تو کوئی نہیں آ رہے. پتہ کیا مسئلہ ہے لوگوں کا؟ ان کے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کیس چلا گئے. ملک کی تاریخ میں پہلی بار سپریم کورٹ کی کارروائی براہ راست نشر کی جا رہی ہے. عدالت نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر فل کورٹ بنانے کی درخواستیں منظور کر لیں. دوران سماعت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے ملک کو نقصان ہو مجھے ایسا اختیار نہیں چاہیے. آپ اختیار دینا بھی چاہیں تب بھی نہیں لوں گا. ریکوٹک کیس میں ملک کو $6.5 بلین کا نقصان ہوا کیونکہ ہم نے ایڈوائزری جوریسڈکشن استعمال کی. استفسار کیا کہ کیا آپ چیف جسٹس کو مکمل طور پر احتساب سے بالا بنانا چاہتے ہیں؟ تو یہ نکلتا ہے 184(3) کا کہ آپ ایسے معاملوں میں نہ الجھائیں اپنے آپ کو جو انفرادی نوعیت کے. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ریکوڈک کا کیس سپریم کورٹ نے 184(3) میں اگریمنٹ اڑا دیا. ملک کو, سپریم کورٹ کو نہیں, ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگی. ہم نے کون سا جوریسڈکشن استعمال کیا؟ ہم نے ایڈوائزری جوریسڈکشن استعمال کیا. اگر ہمارے پاس یہ جوریسڈکشن ہوتا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ملک کو $6.5 بلین کی ڈز لگ جائے تو لگ جائے. انڈیپینڈنس آپ کی چیف جسٹس کی ساخت پہ کمی نہ ہے. جی مجھے ایسے پاورز اپنے لیے تو نہیں چاہیے. اگر آپ مجھے دینا چاہتے ہیں میں پھر بھی نہیں لینا پسند فرماؤں گا. آپ پلیز براہ کرم آئین کا حوالے دے دیجئے کسی چیز کے متعلق کہ یہ آئین کے تصادم ہے, وہ آئین سے تصادم رکھتا ہے, یہ شک کے آئین سے تصادم. ابھی تک میں نے آپ سے وہ ایک لفظ نہیں سنا. آپ نے چیلنج کیا ہے ایک قانون کو کہ یہ غیر آئینی ہے. بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک کہنے کے لیے کہ مجھے یہ قانون پسند نہیں. آپ نے درخواست دی, بہت اہم کیس ہے, میں 10 سال اس کیس کو نہیں لگاؤں. میری مرضی, انہوں نے میری مرضی لے لی. شاید میں خوش نہیں ہوں اس بات سے. ٹیکس پیئر پیسے دے رہے ہیں اس عدالت کو, جو ہمارا بجٹ ہے میری مرضی پہ چلے گا. آپ کا یہ کیس فائل کیا, ٹھیک ہے, میں نہیں لگاتا اس کو. آپ کیا کر لو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں. اوپر والے کو حساب دینا ہے. اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی. آپ ہمیں ٹوٹلی ان اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کو. میں تو بہت خوش ہوں گا کیونکہ یہ قانون اگر سسٹین ہو جاتا ہے تو میرے پاور تو کم ہو گئے. اس قانون کو اڑا دیں, میں طاقتور بن جاتا ہوں. برائے کرم اگر میرا کا لفظ نہ استعمال کیجیے. انگریزی میں کہتے ہیں me, myself and I are the 3 most useless words in the English language. My personal opinion doesn't matter. تو آپ کی بھی پرسنل اوپینین کی کوئی حیثیت نہیں ہے. سوال یہ ہے آئین کے تحت ہمارے رولز بنانے کے اختیارات کیا ہیں؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف اپیلوں پر سماعت کے دوران استفسار. بولے کیا پارلیمنٹ قانون سازی اور رولز کو اوور رائٹ یا ان میں ترمیم کر سکتی ہے؟ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ سے عدلیہ کی آزادی بڑی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس میں کہا دنیا میں کہیں بھی چیف جسٹس ماسٹر آف دی روسٹر نہیں ہوتا. کہیں سال کے شروع میں بیلٹ ہوتا ہے تو کہیں فل کورٹ بیٹھتا ہے. صرف چیف جسٹس کے ساتھ عدلیہ کی آزادی کو نتھی نہ کریں. سوال اٹھایا عوام کا فورم کہے سسٹم ٹھیک کریں اور 14 دن میں کیس لگائیں تو غلط. ہم سو جائیں کیس نہ لگائیں, مرضی کا بینچ بنا دیں, یہ ٹھیک ہے. اور جسٹس منیب اختر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا خود کو ریگولیٹ کرنا اس کا بنیادی حق ہے. سوالات اٹھائے پارلیمنٹ کا اس میں مداخلت کرنا کیا اس کی نفی نہیں ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو اختیارات ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو اوور رائٹ کر دے؟ آئین کو اوور رائٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی اکثریت چاہیے. Can itself do to regulate its own practice and procedure is now encased in independence of the judiciary
And can Parliament encroach upon or intrude upon something that would affect independence of the judiciary? Can Parliament make a law overriding in relation to the practice and procedure of the court? That rule that Parliament can override judgments of the Supreme Court does not apply to a judgment which is interpreting constitutional setting or interpreting the Constitution or setting or establishing constitutional law. That only either can be done by constitutional amendment or if the court itself revisits that view. پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے ہمارے فیصلوں کو غیر مؤثر بنا دے. پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں اپیل کا حق فراہم کیا گیا ہے. اس ایکٹ کی وجہ سے کسی کا بنیادی حق متاثر نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ میں سماعت کے دوران جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے. کہا پہلے ایک شخص کے پاس اختیارات تھے, پارلیمنٹ نے ریگولیٹ کر کے ایک کے بجائے 3 افراد کو وہ طاقت دے دی. عدلیہ کی آزادی کی ضمانت دی جا رہی ہے, اس بات کو سراہنا چاہیے. فل کورٹ اگر قانون درست قرار دے تو اپیل کون سنے گا؟ جسٹس عائشہ ملک نے سوال اٹھایا. اگر یہ ایکٹ رہتا ہے تو کیس کے خلاف اپیل کون سا بینچ سنے گا؟ کیا کسی کیس میں فل کورٹ بننا چاہیے؟ ایسا ہو جائے تو کیا یہ اپیل کا حق سلب کرنے کے مترادف نہیں ہوگا؟ کیا قانون سازی کا اختیار مفاد عامہ میں نہیں ہوتا؟ ایڈ آن کوشچن ہوگا کہ ڈز دیٹ ناٹ مین کہ ہم پھر ونس اگین خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں گے جہاں ہم نہیں چاہیں گے کہ اپیل کوئی ہو کسی کیس کا تو فل بینچ بٹھا دیں گے؟ ڈز دیٹ اگین ناٹ اماؤنٹ ٹو اے پاور ایکسرسائز بائی دا کورٹ اٹ سیلف؟ سو دا کنٹرول فیکٹر دیٹ دیر از اے رائٹ آف اپیل وچ از اے سبسٹینٹیو رائٹ, ہاؤ کین وی جسٹ سے کہ دیٹ رائٹ کین ناٹ بی ایکسرسائزڈ؟ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کے دوران ججز کے وکیل امتیاز صدیقی سے سوالات. جج صاحب نے کہا ہم بولتے جا رہے ہیں اور آپ ہاں ہاں کہہ جا رہے ہیں. سوالات کب نوٹ کریں گے؟ سوال انٹری 55 کا ہے. انٹری 55 میں سپلیمنٹل پاورز دے سکتے ہیں, اس میں بتائیے کہ کیا غلطی ہے. صرف مائی لارڈ آئی وڈ آنسر سانس لینے سے پہلے ایک سوال اور نوٹ کر لیں. دیکھیں رول کو چینج سنیں پلیز. اس کی کہیں مثالیں موجود ہیں کسی اور ملک میں؟ پاؤں گا اگر آپ واٹ دی تھیم اپیئرز ٹو بی. میں اپنے کولیگ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو اجازت دے دیں اور آغاز کیجیے. شکریہ. آپ صرف اتنا بتا دیجیے وائی 184(3) سوال لکھ کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو بولی جا رہے ہیں, آپ ہاں کری جا رہے ہیں. I am making a submission to your lordships. کیا صاحب ذرا پلیز ایک چیز کلیئر کر دیں. سر ہمارے چیف جسٹس کی پاورز کلپ کر رہے ہیں. میں جانوں اور یہی آپ کا کیا تعلق ہے؟ وضاحت کرنا چاہتا ہوں, میں نے آپ کو اپنا وکیل نہیں کیا تھا. شکریہ. لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ آپ نے میری وکالت کر. Let us have a look at Article 10. Article 10 تو دیکھ لیجیے سر. ایک سیکنڈ ذرا اس کا فارمیٹ ٹھیک کر لیتے ہیں بحث کا. صرف ہم Violation of fundamental right. تو اسکیم میں کون سی پروویژن بتائیں نا سر میں آپ کو, آپ مجھے لاؤں آپ کو دے رہے ہیں اجازت, بتائیے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کی سماعت وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی ہے. اب آپ کس میں ہیں صدیقی صاحب؟ 6, 7 and 12. ٹھیک ہے, دونوں کور ہو گئے. We've also heard the learned Attorney General for Pakistan stated that he has to attend to a very important meeting in Vienna regarding the Interwater Treaty, and requested that he may be heard after which we allowed, but he wanted more time and a number of queries were also addressed by the bench and the Learned Counsel for the petitioners, namely Khwaja Sahab and Mr. Faisal Siddiqui, Imtiaz Siddiqui, requested to submit legal replies thereto. The Attorney General was also asked questions, and he too sought time to submit legal replies to the queries raised by the bench. Full stop. اب آپ اگلا پیراگراف لکھ دیں. 2 اس میں میرا لکھ دیں. کیسے لکھ ٹھیک ہے.
اب لکھ دیتا ہوں. The Chief Justice stated that in view of the challenge thrown to the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023, and as the matter is pending adjudication, he will be consulting with his two senior colleagues with regard to the constitution of benches. Honorable Senior Puny Judge Justice Sardar Tariq Masood agrees, and so too Justice Ijazul Ehsan. ٹھیک ہے, تو یہ ہم اپنے طور پہ کریں گے, اور اب آپ ڈیٹ پروپوز کر دیں. سر آپ نے جو اپنے طور پہ کیا ہے ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا تھا, آپ اپنے طور پہ یہ کر لیجیے. کر لیں گے نا, یہ تو میں چاہتا تھا, آپ نے تو میرا کام آسان کر دیا. حضور ہم آپ کے سب چیزیں کھلی عدالت میں ہونا چاہیے, مجھے بڑی خوشی پتا ہونا چاہیے. اور جو میرے بہت ہی محترم بابا بتا دیں ڈیٹ, ان کی جو باتیں ہیں کہ واپسی کا بھی ان کی کچھ پتا ہے آپ کو؟ He will be back on Sunday جی. He will be اکتوبر میں کوئی ڈیٹ رکھ لیں. رکھ لیں. 2 اکتوبر کیا بنتی, ٹھیک ہے. 2 کافی آپ کو ٹائم ملے گا, آپ سے زیادہ ٹائم ملے گا. adjourn to 2 اکتوبر, مگر وہ ہمیں پہلے سے دے دیں. the replies if any that are to be filed should be filed by کب سر؟ Everybody should file the written thing. ٹھیک ہے, جو بھی کرنا چاہے. ویک بفور دی ڈیٹ. نہیں ہم ڈیٹ دیکھ لیتے ہیں نا, ابھی کون سا مہینہ. 25 کر دیں. ہاں 25 سپٹمبر. آج کیا ہے؟ آج 18 ہے جی. 18 ہے, ٹھیک ہے. 25 ٹھیک ہے. 25 جیسے آپ ٹھیک ہے. تو آپ سے تو ہفتہ دے دیا آپ نے, 2 دن مانگے تھے. آپ نے بہت ٹھیک ہے. جی that's fine جی. That's fine with me. In fact, if your lordship can just note, I have already filed my concise statements. No, if you don't want to, don't file anything more. I've already filed. I'll supplement that. If you want to. In order to try and if you, it's not a mandatory. You've also heard the questions. If you have a better reply, maybe you come up with a better reply. I'll try my best. ٹھیک ہے. So اچھا اس میں لکھ دیں, all parties oblique counsel may file replies. Already order ہوا ہے جی پہلے. ہوا ہے. May additional reply. May avail of the adjournment to file replies by 25th, by or before 25th September 2023. ٹھیک ہے. So now it will be adjourned. اچھا next date پہ ہم adjourn کریں گے. We'll give a full date of this hearing then. You know, تھوڑے کریں, بات سنیں, or we'll decide it amongst ourselves, the 3 of us. ٹھیک ہے. Thank you very much. جی ہاں اچھا شروع میں وہ لکھ دیں, وہ جو آپ کی سی نے کچھ تو الاؤ بھی کر دی, وہ فل کورٹ ہو گیا نا. ایک سیکنڈ. 3 ہے نا سی ایم اے 4207 کتنے پاکستان بار کاؤنسل کی سیم ہے 2023. ایک سیکنڈ. اور ٹھیک ہے, یہ آپ کی ہے نا پاکستان بار. اچھا, اور دوسری ہے سی ایم اے 3163. نہیں ایک سیکنڈ. ہاں 31 CMA 3166 2023 and CMA 3199 2023. یہ شروع میں لکھ دیجئے گا. Through these applications, request for full court was made. However, the full court has been constituted. The learned counsel for the petition have no objection to the constitution of the full court. The applications are disposed of as allowed. ٹھیک ہے. نہیں ٹھیک ہے. Any problems? No problem, sir. We are grateful, and I'm very grateful that جو میں چاہتا تھا وہ آپ نے پہلے کر دیا, اور جو وہ میرے دوست چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ نے کر دیا ہے. باقی کام جو ریڈنگ ڈاؤن کا سیکشن 3 اور 4 ہے انشاءاللہ میں آپ کو کرنے. اچھا یہ بھی دیکھ لیں نا. دیکھیں اگر آپ کچھ اس کو بچا سکتے ہیں, اگر ایک تو ہوتا ہے نا آپ ریجیڈ پوزیشن لے لیں کہ میں کسی صورت میں اتنا ضرور کہوں گا جی, ایک آرڈر تھا. نہیں آپ اس کو دیکھ لیجیے, ابھی نہ کریں. میری ایک صرف سن لیجیے گزارش. جی ضرور.
جو ہم 24 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں, میں آپ سے اتنا متفق ہوں کوئی انسان ہے. I have been a minister of parliamentary affairs myself way back in 1988. At that time, I had the burden of a martial law which had just been lifted, and I knew that. I will only say this thing that there was an order کہ جو proceedings ہوئی ہیں and how many members participated in the voting of this bill. اگر وہ proceedings آپ کے سامنے آ جائیں تو میرا کام کوئی 24 کروڑ سے شاید 2 کروڑ پہ آ جائے گا. وہ منگوا لی. یعنی آپ نے 2-3 پروویژن, یہ آپ کا آرگومنٹ کو کمزور اس لیے کر دے گا کیونکہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کام کر سکتے ہیں, وہ نہیں کر سکتے ہیں. اب ہم ان کے کام دیکھ رہے ہیں, آپ نے کہا جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یہ ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ مگر آپ کا آرگومنٹ کمزور ہو جائے گا. میں سر یہ ڈسپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے میں آرگومنٹ سے متفق ہوں کہ 24 کروڑ عوام کا خیال رکھنا چاہیے. نہیں, اسی لیے اگر میں اس کو بڑھاؤں, اسی لیے بینچز. اچھا اب سوری, آئی نو اٹس ویری لیٹ. I would request my learned colleagues, ابھی ہم کر رہے نہیں کہ ایسے بینچز لگائیں جس میں اسلام آباد وکیل ہوں اور چھوٹے کیسز ہوں جو کہ کیونکہ شارٹ نوٹس پہ ہوں گے نا, اب کل بینچز بنیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو جینٹلمین. ٹھیک ہے, ایسے خواجہ صاحب آپ خواجہ صاحب آپ آرٹیکل 6 پڑھ لیں, وہ آپ کا جواب مل جائے گا. ایکچولی میں آپ کو نہیں, ایک سیکنڈ صرف آپ لوگ برا نہ مانیں, آئی وڈ لو ٹو ہیئر اٹ, بٹ اب دیکھیں وقت ہے, بہت کیسز ہیں, تو پریسائز جتنا ہو سکیں. آپ کو 2 کے بجائے 3 کر رہے ہیں ڈیٹ, کیونکہ وہ 3 اکتوبر کر رہے ہیں. اوکے, وہ ڈیٹ بدل دیجئے ٹیوزڈے. یس, یہ جو خواجہ صاحب نے بات کی, ایکچولی آپ نے آرڈر ایک فرمایا ہوا ہے, اٹارنی جنرل صاحب کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے, ریکارڈ ہے وہ پارلیمنٹ پروسیڈنگز وہ پیش کیا جائے, جو ابھی تک according to the best of my knowledge has already been an order. اچھا, میں ایک چیز آپ کو صرف بتا دوں, دیکھیں ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنا چاہیے. Can I go and peep into your file? No sir, this is not the case. ایک سیکنڈ ہے, دیکھیے, can I go and to peep into your file? You will say it's privileged communication between me and my client. ٹھیک ہے, can I ask you how much your client has paid you? ٹھیک ہے, this is also privileged. ٹھہر جائیے نا. تو اب اٹارنی جنرل کی کون سا پاور استعمال کریں گے ٹو ڈو دس؟ مطلب اس چیزوں میں پھنس جائیں گے. اگر آرڈر ہے تو وہ کر دیں گے, مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. عدالت کا آرڈر ہے. اچھا, ایک بات وضاحت کر دی وردک صاحب, آپ کو یہاں آنا ہوگا, لاہور سے بیٹھ کے ویڈیو لنک نہیں دیں گے آپ کو. جی بالکل ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے, آپ کے ساتھی کو بھی بتا دیجئے. ٹھیک ہے, وی نوٹڈ سر. چلیے, شکریہ بہت بہت آپ کا. دوسرے وقفے کے بعد پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 کی سماعت, اور چیف جسٹس نے کہا کہ 2 سینئر ممبران کے ساتھ مشاورت کر کے بینچ قائم کروں گا, اور انہوں نے کہا کہ وکلاء 25 ستمبر سے پہلے سوالوں کے جواب جمع. وقت ایک بریک کا. ویلکم بیک. انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اسلام آباد میں انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج ابو الحسنات نے پرویز الہی کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے مقدمے کی دوران سماعت پرویز الہی روسٹم پر آئے اور کہا میری فیملی سے ملاقات نہیں کروائی, فیملی سے ملاقات کا مناسب آرڈر دے دیں. اس پر جج نے کہا کہ جیل والے بھی آپ کی فیملی ہیں. جج نے استفسار کیا کہ پرویز الہی کی کب جان چھوٹے گی. وکیل صفائی نے موقف اپنایا کہ شہر شہر چکر لگوا رہے ہیں, کون سا مقدمہ ہے؟ تفتیشی افسر نے بتایا جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ کا مقدمہ ہے. عدالت نے پی ٹی آئی کے صدر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. اینٹی کرپشن حکام کا کہنا ہے پرویز الہی کو راہداری ریمانڈ پر لاہور لا رہے ہیں. انہیں محمد خان بھٹی کے خلاف قانون پرنسپل سیکریٹری تعیناتی کیس میں گرفتار کیا گیا ہے. بولوں یا نہ بولوں، پریس کانفرنس کے دوران پرویز الہی اور شیخ رشید کی گرفتاری سے متعلق سوال پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سوچ میں پڑ گئے. کچھ کہتے کہتے رک گئے، ہنستے رہے، کھلکھلاتے رہے. بولے جب آپ کسی کو پالتے ہیں تو اسے قید کریں یا آزاد رکھیں، اس سے فرق نہیں پڑتا.
یہ بتائیے کہ آج کل پرویز الہی کو بار بار جب وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، اس طرح شیخ رشید بھی گرفتار ہو گئے، یہ کہ کوئی پرانی تاریخ نہیں دہرائی جا رہی؟ پرانی تاریخ تو اس لیے نہیں دہرائی جا رہی ہے، یہ میں کیا میں میں نے کچھ کہنا تھا پر میں نے اپنے آپ کو روک دیا، اس لیے انگریزی میں آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کا اتنا وہ میننگ نہیں ہوتا ہے اگر آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہو. آپ جب اپنے پیٹس پالتے ہو تو آپ خود اپنا پیٹ کو اگر رکھتے ہو، آپ بند کرتے ہو یا رہا کرتے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھٹھا سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تیز بارش. ٹھٹھا اور گرد و نواح میں تیز بارش سے متعدد دکانوں کی چھتیں اڑ گئیں. تیز ہواؤں کے باعث کئی مقامات پر درخت گر گئے. نشیبی علاقے زیر آب آنے سے چاول کی فصل بھی شدید متاثر. کینجر، جھرک، گجو، جمپیر اور جنگ شاہی میں بھی تیز بارش. گرمی کا زور ٹوٹ گیا. دریا سندھ میں پانی کی سطح کم ہونے پر ماہی گیروں نے مچھلی کا شکار کرنے کے لیے کناروں پر ڈیرے ڈال لیے ہیں. کوئی چھوٹا تو کوئی بڑا جال بچھا کر مچھلیاں پھانسنے کا انتظار کر رہا ہے. سکھا سے جہاز وزیر کی رپورٹ. دریائے سندھ میں پانی کی سطح کم کیا ہوئی کہ مقامی ماہی گیروں کے وارے نیارے ہو گئے. شہریوں اور مچھروں کی بڑی تعداد مچھلیاں پکڑنے کے لیے صبح سے لے کر رات گئے تک چھوٹے اور بڑے جالوں سے مچھلیاں پکڑنے میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ سیزن ابھی ہے جب پانی اتر رہا ہے. روزگار ہمارا یہ ہے مچھلی کا، اور کوئی کاروبار ہمارا نہیں ہے. ماہی گیروں کی اکثریت اس سیزن کا انتظار کرتی ہے اور جیسے ہی دریا میں پانی کی سطح کم ہوتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے اپنے روایتی حکمت عملی اپناتے ہوئے چھوٹے اور بڑے جال بچھا دیتے ہیں. اتنی محنت جب ہم اس کی کرتے ہمیں 50,000 بھی مہینہ ملے نہیں، وہ بھی تھوڑی ہے. کبھی کبھی جال میں مچھلی آ جاتی ہے، اس کو نکالنا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے ہم رات بھر یہیں سوتے ہیں. بعض ماہی گیروں نے تو دریا کے کنارے ہی جھوپڑیاں قائم کر لی ہیں اور دن و رات وہیں گزارتے ہیں. وقتاً فوقتاً جال چیک کرتے ہیں کہ مچھلی پھنسی یا نہیں. کٹھن اور صبر آزما لمحات گزار کر یہ ماہی گیر دریائے سندھ سے پکڑے جانے والی مچھلیوں کو مارکیٹ میں فروخت کر کے اپنے گھر کا گزارا کرتے ہیں. کیمرہ مین اصغر علی عباسی کے ساتھ جہاز بصیر، ARY نیوز سکھر. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARYnews.tv اور دیکھتے رہیے ARY نیوز.